حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسامت کا پہلا واقعہ بنی ہاشم میں واقع ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی ہاشم کے کسی فرد کو ایک آدمی نے مزدور رکھا تھا۔ وہ اپنے مالک کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ان کے پاس سے بنی ہاشم کے ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا جس کے غلہ کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے مزدور سے کہا، ایک رسی دو تاکہ میں اپنی بوری باندھ لوں۔ مزدور نے اس کو ایک بندھن دے دیا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک اونٹ باندھا نہیں جا سکا۔ قریشی مالک نے ہاشمی مزدور سے پوچھا کہ دوسرے اونٹوں کی طرح اس اونٹ کو کیوں نہیں باندھا؟ مزدور نے کہا، رسی نہیں ہے۔ مالک نے پوچھا، اس کی رسی کہاں گئی؟ اس نے بتایا کہ ایک ہاشمی نے مجھ سے رسی مانگی تھی تو میں نے اسے دے دی۔ قریشی نے غصے میں آ کر ایک ایسی لاٹھی ماری کہ ہاشمی مزدور مرنے لگا۔ اسی وقت اس کے پاس سے یمن کا رہنے والا ایک آدمی کا گزر ہوا۔ مزدور نے اس سے پوچھا، کیا تم ہر سال حج کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا، ہر سال تو نہیں لیکن کبھی کبھی ضرور جاتا ہوں۔ ہاشمی مزدور نے کہا، تم سے جب بھی ہو سکے کیا تم میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا، جب تم حج کے موسم میں جاؤ تو پکار کر کہنا، اے قریش۔ جب اہل قریش تم سے مخاطب ہوں تو کہنا، اے بنی ہاشم۔ جب بنی ہاشم مخاطب ہوں تو ان سے حضرت ابو طالب کے متعلق پوچھنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ فلاں ہاشمی کو ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ یہ پیغام دے کر وہ مر گیا۔ ہاشمی مزدور کا مالک جب سفر سے واپس لوٹا اور حضرت ابو طالب کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا، ہمارا آدمی کہاں ہے؟ اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا، وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس کا بہت علاج کرایا لیکن افسوس وہ مر گیا۔ میں اس کو دفن کر کے واپس لوٹا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، تم سے ایسی ہی بھلائی کی امید تھی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا۔ ایک دفعہ حج کے موسم میں جب وہ یمنی آدمی حج کرنے کے لیے مکہ آیا جس کو مرنے والے ہاشمی مزدور نے اپنا پیغام ابو طالب تک پہنچانے کی وصیت کی تھی، اس نے آواز دی، اے آل قریش۔ لوگوں نے جواب دیا، اہل قریش یہ ہیں۔ اس نے پھر کہا، اے آل بنی ہاشم۔ لوگوں نے کہا، آل بنی ہاشم یہ حاضر ہے۔ اس نے پھر پوچھا، ابو طالب کون ہے؟ بتایا گیا، یہ حضرت ابو طالب ہے۔ یمنی مسافر نے کہا، مجھے آپ کے فلاں آدمی نے آپ تک پہنچانے کے لیے پیغام دیا تھا کہ اس کو ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب قاتل کے پاس پہنچے اور کہا، تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے تم 3 باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کر لو۔ چاہو تو دیت یعنی خون بہا کے 100 اونٹ ادا کرو، یا اپنی قوم کے 50 افراد سے اس بات کی قسم دلا دو کہ تم نے اس کو قتل نہیں کیا ہے۔ اگر تم یہ بھی نہ کرو گے تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کریں گے۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم کے لوگوں نے کہا، ہم اس بات کی قسم کھا لیں گے کہ تم نے قتل نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی عورت آئی جو مقتول کی بہن تھی اور قاتل کی قوم میں بیاہی گئی تھی۔ اس نے کہا، اے ابو طالب، جس جگہ کھڑا کر کے آپ کو 50 افراد سے قسمیں لینی ہے تو آپ برائے مہربانی میرے بیٹے سے کوئی قسم نہ لیں۔ ابو طالب نے یہ بات منظور کر لی۔ پھر قاتل کی قوم سے ایک اور آدمی نے آ کر کہا، اے ابو طالب، آپ نے خون بہا کے 100 اونٹوں کے بدلے 50 آدمیوں کی قسم طلب کی ہے، تو ایک آدمی کی قسم کے بدلے 2 اونٹ ہوتے ہیں۔ میری قسم کے بدلے یہ 2 اونٹ وصول کر لیں اور مجھ سے قسم نہ لیں۔ حضرت ابو طالب نے اس کی بات بھی منظور کر لی اور اس سے قسم نہ لی۔ باقی 48 آدمی آئے اور سب کے سب جھوٹی قسم کھا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ 48 آدمی جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں سب کے سب مر گئے۔ اصطلاح شریعت میں قسامت کا یہ مطلب ہے کہ کسی محلہ میں اگر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو محلے والوں سے یہ قسم لی جائے کہ قسم خدا کی نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔